کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ایک چھچ کے قابل فخر بیٹے ایک کتاب شائع ہوئی جس کو ہمارے مرتوپا سے تعلق رکھنے والے ہمارے منظور وان صاحب ایک ہمارے رائٹر ہیں، انہوں نے شائع کی۔ تو جب اس کتاب کو میں نے دیکھا اور لوگوں کی جب مختلف کومنٹس سنے اس کتاب کے حوالے سے، تو اکثر لوگوں نے اس کتاب پر جو ہے وہ تنقید کی اور یہ کہا کہ اس میں 2 4 5 بندوں کو چھوڑ کر باقی ایسے بندوں کو شامل کیا گیا ہے کہ جو ٹائٹل کے اوپر پورا نہیں اترتے اور ان کی اس طرح کی پرسنالٹی نہیں ہے یا ان کے اس طرح کے کرائے نمایاں نہیں ہے کہ جو یہ ثابت کر سکیں کہ وہ چھچ کے قابل فخر بیٹے ہیں۔ بہرکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے بعد مجھے ایک انسپریشن ملی اور میرے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا کہ جو لوگ اس کتاب میں نہیں آ سکے اور جن کے بہت ہی زیادہ احسانات ہیں چھچ کے اوپر یا جن کے قابل قدر کارنامے ہیں تو ان کو میں شامل کروں۔ تو یہ فرزندان چھچ کے حوالے سے یہ جو کتاب ہے یہ کم و بیش 50 شخصیات پر مشتمل ہے، اور جس میں تقریباً آپ جس بندے کا بھی نام لیں جو بڑا آپ نام سمجھتے ہیں کسی والے سے بھی کسی بھی پروفیشن میں اس کو انشاءاللہ شامل کیا جاتا ہے۔ عمران بھائی، آپ نے فرزند چھچ پر بہت کام کیا ہے، آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ ایک کتاب لکھنا کتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو کوئی اس طرح کوئی مشکلات ہو جو آپ کو بہت زیادہ لگا ہو کہ یہ بہت بڑی مشکل ہے یا یہ زیادہ مشکل کام ہے، پھر بھی آپ نے کیا؟ دیکھیں جی، یہ میری جو کتاب ہے یہ بیسیکلی انٹرویوز پر مشتمل ہے۔ یہ کوئی اتنی تحقیقی یا اتنی کوئی زیادہ جو میں یہ کہہ سکوں کہ بہت ہی زیادہ علمی ادب حوالے سے یہ بہت ہی بڑی کتاب ہے، کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ علم و ادب کے حوالے سے مجھے کچھ نہ پتہ ہے اور نہ ہی میری یہ فیلڈ ہے۔ بیسیکلی میں جرنلسٹ ہوں، تو ایز اے جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں میں نے ایز اے جرنلسٹ ہمیشہ وہ کام کیا کہ جو باقی کسی نے نہ کیا ہو۔ تو کتاب کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے چھچ کے قابل فخر بیٹے کتاب شائع ہوئی جس میں اس رائٹر نے لکھا کہ مجھے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے کوآپریٹ نہیں کیا، لوگوں نے ٹائم نہیں دیا، لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، تو بالکل انہوں نے صحیح کہا اور ان کو کم و بیش اس میں 2 2.5 سال بھی لگے، لیکن ان کا ایک تحقیقی کام تھا۔ ان کو لوگ کم جانتے تھے، بہت ہی کم جانتے تھے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو الحمدللہ جن لوگوں کو میں نے اپروچ کیا اور جن لوگوں کو میں نے اس میں شامل کیا، بیسیکلی وہ ذاتی طور پر مجھے جانتے تھے اور میری ایفرٹ کے بارے میں اور میرے بارے میں وہ جانتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے حوالے سے الحمدللہ مجھے کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور جہاں تک اس کی درستگی اور اس کے اندر جو ایڈیٹنگ کا تعلق ہے تو میرے بھائی راشد علی زئی نے اس میں مجھے 100% سپورٹ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کتاب سامنے آئے گی اور اگر اس کو لوگ پسند کریں گے اور اس میں الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ انتہائی کم اس میں کچھ کمی بیشی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کریڈٹ جائے گا وہ ڈیفینیٹلی راشد بھائی کے پاس جائے گا۔ عمران بھائی، آج کل جو حالات چل رہے ہیں چھچ میں کچھ مسئلے ہیں، آپ کی نظر میں کون سا اہم مسئلہ ہے جو زیادہ اس کا ٹاپ پر ہے اور اسے حل کرنے کا کیا پروسیجر ہے، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ لیکن بہت اچھا سوال ہے نعمان بھائی آپ کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھچ میں عام طور پر جب میں نے یہ کوشچن کیا اپنی کتاب میں بھی کہ چھچ کے اہم ترین مسائل میں لوگوں نے نکاسی آپ کا کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چھچ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دیانتدار اور دیندار قیادت کا ہے۔ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں جو اکثریت ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ہم ان کو دیندار نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو دیانتدار نہیں کہہ سکتے۔ جس بھی سیاستدان کو آپ لیں ان کے لیفٹ رائٹ پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی شہرت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، کریکٹر وائز بھی کوئی زیادہ سٹرانگ نہیں ہے، ہمیشہ وہ کنٹروورشل ان کا کریکٹر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھچ کے لوگ جس طرح کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیندار ہیں اور غیور ہیں اور یہ ایک قسم کے غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں دیانتدار، ایماندار اور دیندار جو ہے وہ قیادت کا فقدان ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس میں چھچ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس اسٹیڈیم نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری جو نیو جنریشن ہے ہمارے پاس بے شمار، جس طرح آپ نے کہا کہ یاسر علی نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلا، تو ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اسپورٹس کے حوالے سے، لیکن آپ کو یہ جان کر انتہائی دکھ ہوگا کہ پورے چھچ میں ایک بھی اسٹیڈیم نہیں ہے ہمارے پاس، حالانکہ ہماری جو تحصیل ہے وہ ضلع تک کی باقی تحصیلوں سے اس لیے وہ اپر ہینڈ ہے کہ وہ ہمارے پاس ٹیسٹ کرکٹر ہیں، باقی کسی تحصیل میں کوئی ٹیسٹ کرکٹر نہیں، لیکن آپ باقی تحصیلوں میں گراؤنڈ دے سکتے ہیں، ہمارے پاس اس طرح کا کوئی گراؤنڈ نہیں، سپورٹ اسٹیڈیم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مسائل ہیں، کون کون سے آپ کو بتاؤں؟ عمران بھائی،
چرچ کے عوام کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو؟ لیکن یہ میسیج تو بڑے لوگ دیتے ہیں. میں تو سر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جس بھی شعبے سے وابستہ ہیں، چاہے ہم سیاست دان ہیں، چاہے ہم صنعت کار ہیں، چاہے ہم صحافی ہیں، چاہے ہم طالب علم ہیں، ہمارا جس بھی شعبے سے تعلق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیشے کے اندر رہ کر جو اپنی انفرادی جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم احسن طریقے سے اور کما حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں. میں تو بحیثیت صحافی اپنے دوسرے صحافی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس نوبل پروفیشن کی جو ہے تقدس کو پامال ہونے سے بچائیں، اور اپنے کردار سے اور اپنے افکار سے یہ ثابت کریں کہ واقعی صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں اور اس علاقے کی فلاح و بہبود میں بحیثیت صحافی اپنا رول پلے کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں ایک جو میڈیا ہے اور جو یہ صحافت ہے، یہ انتہائی کی پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے. اور کچھ عرصے سے جو صحافت کا اور الیکٹرانک میڈیا کا جو یہ رول ہے، یہ انتہائی افیکٹو بھی ہے اور انتہائی ڈیسائسو بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام اور اپنے ملک کو اولین ترجیح دیں، اور یہود و نصارہ کے جو عزائم ہیں اور مکروہ جو ان کی خواہشات ہیں، ان کو خاک میں ملائیں. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے علاقے کے وسیع تر مفاد میں اچھی قیادت کو سامنے لائیں، اور اپنے یہ نہ دیکھیں جی کہ کل اس نے مجھے تھانے میں اور کچہری میں اور سپورٹ کرنا ہے، اور اپنی ذاتی جو ہماری مجبوریاں ہیں اور ہماری جو ذاتی مفادات ہیں اس سے بالا تر ہو کر ایسے لوگوں کو سامنے لائیں سیاست میں کہ جو عوام سے مخلص ہوں، جو با کردار ہوں، اور جو حقیقی معنوں میں آپ کے نمائندہ ہوں.